عورتوں کے لیے بڑی ہی اہم باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ نمبر 1، جو عورت کنواری مر جائے یا حمل ضائع ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام سے قبل عورت کی حالت زار ناقابل بیان تھی۔ عورت کو محض بچے پیدا کرنے اور خاوند اور بچوں کی خدمت کے قابل ہی سمجھا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں عورتوں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ گھر میں عورت کے وجود کو مرد اپنی توہین سمجھتا تھا۔ عرب معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا بھی رواج تھا، لیکن جب اسلام کا سورج عرب کی سرزمین پر طلوع ہوا تو اس سے عورت کی تاریک زندگی میں بھی روشنی کی بارش ہونے لگی۔ اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے جنہیں زمانہ جاہلیت میں تصور بھی ناممکن تھا۔ اسلام میں عورت کے مختلف حیثیتوں میں حقوق متعین کیے اور ان کی ادائیگی کو اپنے ماننے والوں پر لازمی قرار دیا۔ ماں کی حیثیت سے اسلام نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور اولاد کو تاکید کی کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہا جائے۔ خاوند پر یہ لازمی قرار دیا کہ وہ اپنی بیوی کے آرام و آسائش کا مکمل خیال رکھے اور اسے گھر کی چار دیواری کے اندر تمام ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرے۔ اس کے علاوہ اسلام نے بہن، خالہ، بیٹی، دادی، نانی کی حیثیت سے بھی عورت کو حقوق سے نوازا۔ اسلام نے عورت کو حق وراثت عطا فرمایا تاکہ عورت معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی کی دست نگر نہ ہو۔ اسماعیل بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے اپنے بدر بزرگوار علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے افضل عورت وہ ہے جس کا چہرہ سب سے پیارا اور خوبصورت اور اس کا مہر سب سے کم ہوگا۔ اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لہٰذا مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں ہے اور نہ ہی عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم کی بات ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کو سفارش کی ہے کہ عورتوں کے بارے میں فرمایا، تم نے ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ آج کسی کی سفارش اس کی بہن کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی ماں کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی خالہ کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی پھوپھو کرتی ہے، عزیز و اقارب کرتے ہیں، لیکن عورتوں کی سفارش اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اے مردو، تم نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ عورت اپنے خاوند کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے بعد اس عورت کو امید لگ گئی، یعنی یہ حاملہ ہو گئی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس لمحے اس کو حمل ہوا اس لمحے اللہ تعالیٰ اس عورت کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ کچھ عرصہ یہ بالکل بیماری کی حالت میں گزارے گی۔ بچے کی پیدائش کا جو 9 مہینے کا وقت ہے، یہ پورا عمل کا زمانہ یہ عورت کے لیے بیماری ہی کا زمانہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرما دی کہ جیسے ہی اس کے سر پہ یہ بوجھ پڑا، اسی لمحے اللہ نے اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ عورت اب اپنے بچے کو پیٹ میں لیے ہوئے پھر رہی ہے اور گھر کا کام کاج بھی کر رہی ہے، اور تھکن کی وجہ سے اس کی زبان سے کراہنے کی آواز نکلتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی زبان سے تو ہوں ہوں کی آواز نکلے گی، لیکن اللہ پاک فرشتوں کو فرما دیتے ہیں کہ میری یہ بندی ایک بڑا بوجھ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہے اور اس بوجھ سے وہ عہدہ بڑا ہو رہی ہے، اس لیے تکلیف سے اس کی زبان سے ہوں ہوں کی آواز نکل رہی ہے۔ اس کی بجائے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ زبان سے تو ہوں ہوں نکلے گا، مگر نامہ اعمال میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا اجر ملے گا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو درد محسوس ہو رہی ہے، اور دردیں یہ ایسی ہوتی ہیں کہ لگیں پھر ٹھہر گئیں، لگیں پھر ٹھہر گئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر دفعہ عورت کو درد محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عربی نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر درد پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے کسی ایک غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔
اب دیکھیے کہ عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کیا گیا کہ ہر درد اٹھنے پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا گیا۔ اگر بچے کی پیدائش کے دوران یہ عورت فوت ہو گئی تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ عورت شہید مری، قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطاروں میں کھڑا کیا جائے گا۔ اگر بچہ صحیح پیدا ہو گیا تو زچہ بچہ خیریت سے ہے، تو اب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس عورت کو آ کر کہتا ہے کہ اے ماں، اب تو فارغ ہو چکی، تجھے گناہوں سے پاک کر دیا گیا، جیسے تو اس دن پاک تھی جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ دیکھا اگر اس نے بچے کی ماں کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی، وضع حمل کی اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا اجر دیا کہ اس کے پچھلے گناہوں کو اس طرح دھو دیا کہ جس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس دن معصوم تھی۔ اللہ اکبر، جب ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے، اس کو اللہ اللہ کا لفظ سکھاتی ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عورت یعنی ماں نے بچے کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا، حتیٰ کہ وہ بچہ قرآن پاک پڑھ گیا تو جس لمحے اس نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ڈالا اور وہ حافظ بن گیا، جب وہ بیٹی حافظہ بن گئی تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کا نور ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، بلکہ سورج کسی کے گھر میں آ جائے تو اس کے گھر میں اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنا اس نور کے بنے ہوئے تاج میں روشنی ہوگی۔ لوگ حیران ہوں گے، پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ ان کو کہا جائے گا کہ یہ تو انبیاء بھی نہیں، یہ شہداء بھی نہیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرایا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے نور کے بنے ہوئے تاج ان کے سروں پر رکھ دیے تو دیکھا قدم قدم پر اجر و ثواب مل رہا ہے۔ آج اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہیں تو کام کاج کرنے پر بھی اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ مثلاً کون سی عورت ہے جو گھر کے اندر صفائی کا کام نہیں کرتی، گھر کے اندر اپنے کپڑے نہیں دھوتی یا گھر کے اندر کھانا نہیں پکاتی؟ یہ کام تو عورتیں گھر میں کرتی ہی ہیں، اس پر بھی عورت کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا گیا کہ جو اپنے خاوند کے گھر میں کوئی بھی ایک پڑی ہوئی چیز اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی اسے عطا فرما دیتے ہیں، ایک گناہ اس کا معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اب عورتیں روزانہ کتنی چیزوں کو گھر میں ترتیب سے رکھتی ہیں؟ کچن کی چیزوں کو ہی لے لیں تو میرا خیال ہے کم و بیش 50 چیزوں کو ترتیب صرف ہی ہوں گی۔ وہ کون سی بیٹی ہوگی جس کی شادی ہو اور وہ واپس اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہ آئے؟ سبھی بیٹیاں آتی ہیں، سبھی بچیاں آتی ہیں، مگر نیت کیا ہوتی ہے؟ جی بس میں امی سے ملنے جا رہی ہوں۔ یہ نیت نہیں ہوتی کہ میرے اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جس بچی کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے ماں باپ کی زیارت کی نیت کر لے کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہوں، اور شوہر سے اجازت لے کر جائے اور دل میں یہ ہو کہ اس امن سے اللہ راضی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو 100 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے 100 گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے، ایک عورت، ایک بیٹی جو اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے اس نیت سے آ رہی ہے کہ اس کے عمل سے اللہ راضی ہوں گے، اور اس بات کا مفہوم ہے کہ ہر قدم اٹھانے پر اسے 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں 100 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بیٹی ماں باپ کے گھر آئی اور ان کے چہرے پر اس نے عقیدت کی نظر ڈالی، محبت کی نظر ڈالی جو ماں باپ کو نصیب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک حج یا ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنے ماں باپ کو بار بار محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بار دیکھیں گے اتنی بار ہی حج یا عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اس لیے ہم ان کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں والدین کا احترام اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔